عزیز طلباء، رفا انٹرنیشنل کالج میں خوش آمدید۔ اسلامیات کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اسلامی عقائد کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں ہم نے عقیدہ توحید اور شرک پر بحث کی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، جس کے معنی قاصد کے ہیں، اس لیے قرآن میں ان کے لیے رسل کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان کے معنی بھی قاصد کے ہیں۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ فرشتوں کے بارے میں بنیادی تصورات۔ نمبر 1، نوری مخلوق۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے روشنی سے پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے۔ نوری ہونے کی وجہ سے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ نمبر 2، نافرمانی فرشتوں کی سرشت میں نہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتے دیوی دیوتا نہیں۔ اللہ نے مختلف کاموں پر فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہیں کرتے، مشیت الہی کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مگر بعض جاہل قوموں نے انہی دیوی دیوتاؤں کا مرتبہ دے دیا، مگر قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ خود مختار دیوی یا دیوتا نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ارادے اور مشیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ نمبر 4، خدا کی بیٹیاں نہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ تصور موجود تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے اللہ رب العزت نے اس غلط تصور کی پرزور انداز میں تردید کی اور فرشتوں کی صحیح حیثیت کو واضح کیا۔ نمبر 5، نیکی کا مظہر۔ فرشتے دنیا میں نیکی کی علامت اور مظہر ہیں۔ اگر کسی کی انتہائی پارسائی اور نیکی کا اظہار کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کی طرف گناہ کی نسبت بے بنیاد ہے۔ مشہور فرشتے اور ان کے فرائض۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہے۔ یہی اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے۔ اس کا دوسرا نام روح القدس ہے۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ رزق رسانی کے کام پر مامور ہے۔ اس سے متعلق تمام امور اللہ کے حکم سے بجا لاتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ ہر جاندار کی روح قبض کرنے پر مامور ہے، اس لیے ان کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ سور پھونکیں گے تو قیامت واقع ہوگی، جب دوبارہ پھونکیں گے تو مخلوق پھر زندہ ہو جائے گی۔ نمبر 5، کرامت کاتبین۔ یہ فرشتے انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، جو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے بھی ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ نمبر 6، منکر نکیر۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو موت کے بعد قبر میں انسان سے اس کے رب اور اس کے رسول کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نیک لوگ اللہ کے رب ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، اور بد کردار لوگ نہ تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ فرشتے لاتعداد ہیں جو اللہ کے حکم سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 7، انبیاء اور مومنین کی نصرت۔ بہت سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کی مدد فرماتے ہیں اور انہیں ان کے دشمنوں سے محفوظ کرتے رہے۔ نمبر 8، اللہ کی تسبیح و تقدیس۔
فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 9، بندوں پر خدا کی رحمت یا لعنت کا نزول۔ اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کے اعمال کی روشنی میں خدا کی رحمت یا عذاب کا نزول بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 10، احکام خداوندی کو جاری و ساری کرنا۔ اس نظام کائنات میں اللہ کے احکام فرشتے جاری و ساری کرتے ہیں اور اس نظام کائنات کے چلانے میں مشیت اعزی کے تحت اہم خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ خدمت انسانی۔ فرشتے بحکم خداوندی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان کی عظمت کو تسلیم کر کے اس کی خدمت اور نصرت کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود پہنچانا۔ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس لیے ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رسالت۔ رسالت کی لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی بھی ہیں خبر دینے والا، چونکہ رسول انسانوں کو ان حقائق سے آگاہ کرتے ہیں جو اس کے حواس سے باہر ہوں، اس لیے انہیں نبی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے احکام رسولوں پر نازل کرتا ہے۔ یہ بات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسالت کی ضرورت و اہمیت۔ انسان کے لیے نبوت اور رسالت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رسولوں کے بغیر انسان نہ تو کائنات کا صحیح علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی زندگی کے لیے صحیح نظام حیات کہیں سے لے سکتا ہے۔ انبیاء کی ضرورت و اہمیت حسب ذیل حقائق سے واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، کائنات کا صحیح علم۔ علم حاصل کرنے کے لیے ذرائع حسب ذیل ہیں۔ الف، حواس۔ حواس کے ذریعے صرف مادی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بے، عقل۔ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عقل بھی ہے، لیکن عقل ان معلومات پر انحصار کرتی ہے جو حواس سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے اس کی رسائی بھی محدود ہے۔ جیم، وجدان۔ تیسرا ذریعہ وجدان ہے جس کا انحصار قلبی مشاہدات پر ہے۔ وجدان بھی عقل کے تابع ہو کر محدود ہو کر رہ جاتا ہے، غیر حسی اشیاء کا ادراک کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ دال، وحی۔ اس کائنات کے بارے میں صحیح اور قابل اعتماد معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ وحی الہی ہے جو انبیاء پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ حقائق اور سچائیاں جو غیر مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ مثلا ہمارا خالق کون ہے اور وہ کن صفات کا مالک ہے، انسانی وجود میں روح کی کیا اہمیت ہے، موت کے بعد کی زندگی کی کیا کیفیات ہوں گی، یہ سب کچھ ہمیں صرف انبیاء کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور ان حقائق کے صحیح علم پر انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل و تعمیر کا انحصار ہے۔ ہم کائنات کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام کے محتاج ہیں۔ انسان کی دنیا اور آخرت کے سنورنے اور اس کی کامیابی کا دار و مدار ان سوالوں کے درست جواب پر منحصر ہے۔ اگر ان سوالوں کا اسے درست جواب نہ ملے تو وہ مشرک
ضعیف الاعتقاد اور گمراہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء اور وحی الہی میں ان سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو 3 طریقوں سے پیغام بھیجتا ہے۔ 1، چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ 2، پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے اسے اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ 4، انبیاء کے خواب بھی وحی کے مترادف ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال کے انجام سے آگاہی۔ انسان کی سیرت اور کردار کی تعمیر کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان اپنے اعمال کے انجام سے واقف ہو، اور یہ واقفیت اور آگاہی ہمیں انبیاء کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 165، رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں، مبشر اس اعتبار سے کہ وہ نیک اعمال کے اچھے انجام سے آگاہ کرتے ہیں، اور نذیر اس اعتبار سے کہ انسانوں کو برے اعمال کے انجام سے آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہدایت اور رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اچائی اور برائی کا شعور رکھا ہے، مگر انسان اپنے اعمال اور ماحول کی وجہ سے اس فطرتی شعور سے محروم ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ گمراہی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لاتے ہیں، تاکہ دنیا میں شیطانی قوتوں کو مغلوب کیا جا سکے۔ نمبر 4، عملی نمونہ۔ انبیاء علیہ السلام ہمارے سامنے مثالی کردار پیش کرتے ہیں، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ انبیاء کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہمیں حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بتلاتے اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھاتے ہیں اور ہم عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حج کے مناسک سیکھا کرو، اور جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز ادا کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عملی شکل تھے۔ انبیاء ہی اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ کے احکام قابل عمل ہیں۔ نمبر 5، مثالی نظام حیات۔ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا نظام حیات دیتا ہے جو ان کی فطری ضروریات کو ملحوظ رکھتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام حیات خامیوں سے مبرہ نہیں۔ قانون سازی کرنے والے افراد اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ انسان کی ہمگیر ضرورتوں اور فطری تقاضوں کے مطابق صرف وہی نظام حیات ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے نسل انسانی کو دیے، اور ان میں سب سے کامل نظام اسلام ہے۔ عقیدہ رسالت کی خصوصیات۔ نمبر 1، تمام انبیاء پر ایمان لازمی ہے۔ عقیدہ رسالت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، ان کی رسالت اور نبوت کو برحق جانیں اور ان سب کا احترام کریں۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، ایسا کرنا کفر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 285، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور ایک درمیان میں راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔
2. تمام انبیاء کا احترام. تمام انبیاء کرام قابل احترام ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ان کے احترام کے منافی عقیدہ رکھنا یا کچھ کہنا سخت منع ہے. نمبر 3. ہر قوم میں انبیاء مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان میں رسول بھیجے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 36، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ضرور ہوتا ہے. بعض اقوام کے رسولوں کا ہمیں علم نہیں، لیکن اس کے باوجود مجمل طور پر سب پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں. انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اعلان توحید. اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیاء اس مقصد سے مبعوث کیے کہ وہ اللہ کی توحید کا درس لوگوں کو دیں اور کتاب اور اپنی نبوی فراست کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں سے شرک بت پرستی کی جڑیں ختم کریں. اس سلسلے میں قرآن مجید کی متعدد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی اور شرک کی جڑیں کاٹی. سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے جنہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان کی پیروی سے بچو. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس کی وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری عبادت کرو. یہ مضمون سورہ ہود کی آیت 84، 61، 50، 26 اور بہت سے دیگر مقامات پر بھی بیان ہوئی ہے. بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت. ہمارے لیے سب انبیاء اور رسل کی صداقت پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم انبیاء میں فرق نہیں کر سکتے، البتہ اللہ نے بعض انبیاء کو ان کے فضائل میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. انبیاء کی تعداد اور ان کے حالات. قرآن مجید میں نام سے لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. تمام انبیاء کے حالات و واقعات بھی بیان نہیں کیے گئے، اور یہ بات واضح کر دی کہ قرآن میں مذکورہ انبیاء کے علاوہ اور بھی انبیاء رسل مبعوث ہوئے. سورہ مومن کی آیت نمبر 78 میں ارشاد خداوندی ہے ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. تاہم بعض روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے. رسالت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. رسالت اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. کوئی شخص اپنے علم، محنت اور ریاضت سے یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا سورہ انعام 124 نمبر آیت اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کے سپرد کرنی ہے. اس میں یہود و نصارہ کا رد ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کو نبوت کا حقدار سمجھتے تھے. آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل جل اٹھے. معصومیت. اللہ تعالیٰ کے سوا تمام رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. شیطان انہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتا. نہ ہی کسی رسول کا کوئی عمل نفسانی خواہشات کے تابع ہوتا ہے. وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی منشا کے مطابق سر انجام دیتے ہیں. اس میں بنی اسرائیل کا رد ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بارے میں بڑے گستاخانہ اور قابل شرم نظریات رکھتے تھے. انسان کامل. انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں ایسے اوصاف سے نوازتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے. انسانوں میں پیغمبر اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں. انسانیت کی معراج منصب رسالت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہ فرشتوں میں سے اور نہ جنوں میں سے مبعوث کیا ہے کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان میں سے ہی اعلیٰ اوصاف کی حامل ہستیوں کو ہونا چاہیے
جس کے عملی نمونہ کی پیروی کر کے وہ کامیاب و کامران ہو سکے۔ انبیاء انسان ہوتے ہیں۔ انبیاء چونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، اس لیے وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ انبیاء نہ فرشتے ہوتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات: حسن یوسف دمید عیسائیت بیزاداری آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے سورہ آراف آیت نمبر 158، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء اور رسل اپنی اپنی مخصوص قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یہ شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نسل انسانی کے رسول ہیں۔ دائمی رسالت: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رسول ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دائمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہلے انبیاء کی طرح کبھی منسوخ نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دین کی تکمیل: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ قرآن مجید اور سنت رسول کی صورت میں جو نظام حیات عطا ہوا ہے اس میں تکمیلی شان موجود ہے اور وہ ہر زمانے کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ اعتدال، توازن اور خیر کی دائی رسالت: قرآن نے آپ کی امت کو امت وسط، خیر الامت، اعتدال و توازن پر مبنی تعلیمات کی حامل قرار دیا ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت: حفاظت قرآن: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے۔ یہ چونکہ آخری کتاب ہے، اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس سرچشمے ہدایت کی حفاظت کا ذمہ اپنا پر لیا ہے۔ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں اپنے نزول کے تھوڑے عرصے کے بعد تحریف کا شکار ہو گئی، مگر قرآن مجید نہ صرف تحریری طور پر موجود ہے بلکہ لاکھوں سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ وعدہ خداوندی ہے سورہ حجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت: چونکہ سنت نبوی قرآن مجید کی تفسیر ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرح اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی ہے جس نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے رکھی۔ ان کی عظیم محنت شاقہ کے نتیجے میں حدیث کی مستند اور معتبر کتب احاطہ تحریر میں آئیں جو حفاظت سنت کا ذریعہ بنی۔ نمبر 6، سراپا رحمت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ انسانوں نے خود ساختہ پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا تھا، آپ نے ان لوگوں کو ان جکڑوں سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی سے نجات دلائی اور انہیں اللہ کے قانون کے تابع کیا۔ نمبر 7، تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نسل انسانی
اور تمام زمانوں کے لیے رسول ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمگیری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اتنی ہمگیری ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، عبادات ہو یا معاملات، امن ہو یا جنگ، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نمبر 9، تمام انبیاء کی صفات کی حامل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات میں وہ تمام خوبیاں اور کمالات موجود ہیں جو پہلے انبیاء میں فرداً موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران انبیاء اور آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے انہی خوبیوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر امتیاز بخشا۔ بقول شاعر، حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ نمبر 10، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت واجب العمل ہے، اور جو کوئی کسی اور دین یا شریعت کی پیروی کرے گا اللہ کے ہاں اسے قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ 11، ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دلائل، قرآن سے دلائل۔ قرآن حکیم کی 100 سے زائد آیات سے علماء نے ختم نبوت پر بالواسطہ اور بلا واسطہ دلائل مہیا کیے۔ نمبر 2، احادیث سے دلائل۔ علماء نے واضح کیا ہے کہ کم از کم معتبر اور ثقہ حدیث میں وضاحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے رہنمائی انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصر نبوت کی آخری اینٹ اپنی ذات مبارک کو قرار دیا، جس سے آخری نبی ہونے کا مفہوم نکلتا ہے۔ صحابہ کا اجماع۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کئی طالع آزماؤں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اجماع امت۔ عہد نبوی سے آج تک امت کا اس عقیدہ پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ بعض اوقات
یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ نبی نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی شریعت کے ساتھ کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت کے تابع ذیلی نبی نہیں آ سکتا، یہ محض مغالطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کے نبی نہ آنے پر امت کا اجماع ہے۔